السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم اور رمضان مبارک۔ یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا۔ پچھلے دنوں میری ایک امریکن جرنلسٹ آیا، بڑا سینئر جرنلسٹ۔ He said, I don't know, I'm very confused. Who's running the show? Who's calling the shots? Who's in charge? میں نے کہا nobody. میں کہا nobody. کہتا کیا مطلب؟ What do you mean nobody? میں نے کہا there are 5 power centers functioning in Pakistan today. میں نے کہا please identify those. میں نے کہا جی اسلام آباد میں it's the chief justice. راول پنڈی میں it's the chief of army staff. لاہور میں it's عمران خان صاحب. کراچی میں زرداری صاحب اور لنڈن میں میاں صاحب. میں کہ یہ 5 مختلف پاور سینٹرز ہیں، یہ آپس میں ہیں، یہ انفلوئنس کر رہے ہیں فیصلے. کہتے ہیں واٹ اباؤٹ دا اسٹیبلشمنٹ؟ میں کہ آج کل اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جس میں پاور سٹرکچر ہوتا ہے. پاور سٹرکچر میں فوج بھی ہوتی ہے، جوڈیشری بھی ہوتی ہے، سول سروس ہوتی ہے، میڈیا موگلز ہوتے ہیں، آپ لوگ بزنس بیرنز ہوتے ہیں. تو ابھی بکھرا ہوا ہے معاملہ. جوڈیشری اور طرف ہے اور باقی سیکیورٹی اور ملٹری اسٹیبلش لوگ اور طرف ہے. تو یہ ایک کنفیوژن کی صورتحال ہے، لیکن اصل بات ہے کہ لوگوں میں بڑی مایوسی ہے، لوگوں میں بڑا خوف ہے، اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان حالات کیسے بہتر ہوں گے اور اس دلدل سے ہم کیسے نکلیں گے اور راستہ کیسے نکلے گا. آپ نے صحیح فرمایا، اقتصادی بحران، سیاسی چپکلش اور دہشت گردی کا بھی شروع ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2022 کا سارا سال ہم نے ضائع کیا یہی سیاسی چپکلش میں، پولرائزیشن میں، یہ کون بنے گا چیف، اور اس میں عوام کو صبر کیا. اور اب دیکھ رہے ہیں، ہم اپریل میں بات کر رہے ہیں، پہلا جو کوارٹر ہے، پہلے 3 مہینے 2023 میں، وہ بھی ضائع ہو گئے ہیں. تو اس وقت میں بہت اشد ضرورت ہے ہمیں کہ استحکام کی، اور ایک جو بنیاد ہے ہمارے ریاست کی، وہ ہمارا آئین ہے، فیڈریشن کو جو جوڑتا ہے اور جس کی بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں قانون کی بالادستی، پارلیمنٹ کی بالادستی، جمہوریت کی بنیاد. تو میرے خیال میں سب سے پہلا بات ہے we should start talking to each other rather than talking at each other. اور یہ ڈائلاگ ضروری ہے، اور میں نے تو پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے ہم بات کریں، اپوزیشن سے بات کریں. اگر مودی صاحب کو ہم آفر کر سکتے ہیں ٹاکس، اگر ہم دہشت گردوں سے بات کر سکتے ہیں، why not with our own people who are on the other side? سیاسی اختلاف کا مطلب نہیں کہ ذاتی دشمنی ہو جائے. السلام علیکم اور رمضان مبارک. یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا. پچھلے دنوں میری ایک امریکن جرنلسٹ آیا، بڑا سینئر جرنلسٹ. He said, I don't know, I'm very confused. Who's running the show? Who's calling the shots? Who's in charge? میں نے کہا nobody. میں کہا nobody. کہتا کیا مطلب؟ What do you mean nobody? میں نے کہا there are 5 power centers functioning in Pakistan today. میں نے کہا پلیز آئیڈینٹیفائی دوز. میں نے کہا جی اسلام آباد میں it's the chief justice. راول پنڈی میں it's the chief of army staff. لاہور میں it's عمران خان صاحب. کراچی میں زرداری صاحب اور لنڈن میں میاں صاحب. میں کہ یہ 5 مختلف پاور سینٹرز ہیں، یہ آپس میں ہیں، یہ انفلوئنس کر رہے ہیں فیصلے. کہتے ہیں واٹ اباؤٹ دا اسٹیبلشمنٹ؟ میں کہ آج کل اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جس میں پاور سٹرکچر ہوتا ہے. پاور سٹرکچر میں فوج بھی ہوتی ہے، جوڈیشری بھی ہوتی ہے، سول سروس ہوتی ہے، میڈیا موگلز ہوتے ہیں، آپ لوگ بزنس بیرنز ہوتے ہیں. تو ابھی بکھرا ہوا ہے معاملہ. جوڈیشری اور طرف ہے اور باقی سیکیورٹی اور ملٹری اسٹیبلش لوگ اور طرف ہے. تو یہ ایک کنفیوژن کی صورتحال ہے، لیکن اصل بات ہے کہ لوگوں میں بڑی مایوسی ہے، لوگوں میں بڑا خوف ہے، اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان حالات کیسے بہتر ہوں گے اور اس دلدل سے ہم کیسے نکلیں گے اور راستہ کیسے نکلے گا. آپ نے صحیح فرمایا، اقتصادی بحران، سیاسی چپکلش اور دہشت گردی کا بھی شروع ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2022 کا سارا سال ہم نے ضائع کیا یہی سیاسی چپکلش میں، پولرائزیشن میں، یہ کون بنے گا چیف، اور اس میں عوام کو صبر کیا. اور اب دیکھ رہے ہیں، ہم اپریل میں بات کر رہے ہیں، پہلا جو کوارٹر ہے، پہلے 3 مہینے 2023 میں، وہ بھی ضائع ہو گئے ہیں. تو اس وقت میں بہت اشد ضرورت ہے ہمیں کہ استحکام کی، اور ایک جو بنیاد ہے ہمارے ریاست کی، وہ ہمارا آئین ہے، فیڈریشن کو جو جوڑتا ہے اور جس کی بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں قانون کی بالادستی، پارلیمنٹ کی بالادستی، جمہوریت کی بنیاد. تو میرے خیال میں سب سے پہلا بات ہے we should start talking to each other rather than talking at each other. اور یہ ڈائلاگ ضروری ہے، اور میں نے تو پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے ہم بات کریں، اپوزیشن سے بات کریں. اگر مودی صاحب کو ہم آفر کر سکتے ہیں ٹاکس، اگر ہم دہشت گردوں سے بات کر سکتے ہیں, why not with our own people who are on the other side؟
سیاسی اختلاف کا مطلب نہیں کہ ذاتی دشمنی ہو جائے. میرے خیال میں فرق ہوتا ہے, ایک کہتے ہیں انگریزی میں پوسچرنگ, کہ آپ یہ کریں گے بیان بازی, ٹٹ فار ٹیٹ, تو میں سخت باتیں, اور ایک ہوتی ہے پالیسی اور پروسیس. میرے خیال میں جو پالیسی اور پروسیس میں دونوں طرف سے جو سین ایلیمنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ نکالا جائے. اور دیکھیں جی, واحد راستہ چاہے مملکت ہوں, چاہے ادارے ہوں, چاہے ملک کے اندر سیاست ہو, وہ ڈائیلاگ کا ہے, ایک دوسرے سے بات کرنی پڑتی ہے. یہی جو ہے ایک شائستہ جمہوریت اور شائستہ معاشرے کی نشانی ہے. تو اس میں اور کوئی راستہ مجھے تو نظر نہیں آتا, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا, ہم نے کوشش کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ایلیمنیٹ کرنے کی, ان کو پھانسی بھی دلوائی گئی, جوڈیشل مرڈر ہوا, وہ اب رزلٹ ہے. ماضی میں سافٹ کو بھی ہوئے, میاں صاحب کو نکالا گیا, وہ پھر واپس آ گئے. اور اب زمانے تبدیل ہو چکے ہیں, 21ویں صدی میں ہیں. تو میرے خیال میں جو پاکستان میں ایک باشعور لوگ ہیں, اور جو لوگ اس وطن کو جو واقعی چاہتے ہیں آگے بڑھانا, وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی راستہ ہے, اور رولز آف دا گیم بنائیں, بیٹھیں, اینڈ الیکشن تو ہونے ہیں. اٹس ناٹ اے کوسچن آف اف, اٹس اے کوسچن آف وین. اور وہ وی ہیو ٹو موو ان دیٹ ڈائریکشن. اور میرے خیال میں کچھ سگنلز آئے ہیں پچھلے دنوں میں, اور اگر سیاستدان آپس میں نہیں اس مسئلہ حل کریں گے. 1977 میں کیا ہوا, ملٹری کو ہو گیا اور سب 10 سال کے لیے فارغ ہو گئے. اور 1993 میں کیا ہوا, جب اداروں میں تصادم ہوا, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, چاروں گورنرز, چاروں چیف منسٹر چھٹی ہو گئی, اور آپ نے امپورٹ کیا معین قریشی صاحب کو واشنگٹن ڈی سی سے, ان کو وزیر اعظم بنایا, کولنگ آف پیریڈ ہوا اور الیکشن ہو گئے. تو آئی تھنک وی شوڈ لرن لیسنز فرام ہسٹری.